بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مغزم الفدا ولعان الدائم علی اعدائم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہر اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک کرن مولا کے خاص مولا کی نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ آخر میں توسل جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں بھیج دیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد جناب سید سجاد علیہ السلام کا، جس میں مولا نے فرمایا کہ جیسے جیسے وقت شہادت قریب آ رہا تھا، امام کے اصحاب کے چہرے، امام کا اپنا چہرہ درخشاں تر، نورانی تر، روشن تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک فرمان ہمیں ملا۔ دوسرا، ہلال ابن نافع جو رپورٹر ہے یزید کی فوج کا، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں، کیونکہ سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے درمیان تھا رپورٹنگ، تو وہیں سے ہو رہی تھی ظاہر ہے، تو ایک بار میں نے اعلان سنا کہ بس اب جو ہے وہ شمر امام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہے، امام کو قتل کرنے۔ تو پھر میں گیا، ظاہر ہے مجھے آئی وٹنس ہوں میں ہر چیز کا، تو میں رپورٹ کرتا ہوں۔ تو میں جیسے ہی نزدیک گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ امام اس عالم میں کہ شمر دیکھیں سخت ہے، مگر اب ہم نے جس نقطے سے نگاہ کرنی ہے ہمیں تحمل کرنا پڑے گا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شمر سینے پہ سوار ہے، لیکن ایک مرتبہ میری نظر جیسے ہی چہرہ حسین ابن علی پر پڑی، میں اس جمال کو دیکھ کر ایسا محو ہوا کہ ایک نور تھا جو اس چہرے سے جھلک رہا تھا۔ حالانکہ یزید کا رپورٹر ہے، آپ اندازہ کریں کوئی اہل نظر نہیں ہے، عارف نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں ایسا مبہوت تھا، مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کب سر تن سے جدا۔ مبالغہ آرائی نہیں عزیزان گرامی، مبالغہ آرائی نہیں۔ یزید کا رپورٹر ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی یا مبالغہ آرائی کرنے کی۔ آخری روایت مقتل خوارزمی کی، ان تین روایتوں کا مقدمہ اور پھر آگے کچھ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقتل خوارزمی میں وہ لکھتا ہے روایت کو کہ جب شمر سوار ہوا ہے مولا حسین کے سینے پر، اور یہ کون سی کیفیت ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں امام مظلوم کا چہرہ لہو سے تر ہے پورا۔ کیوں لہو سے تر ہے؟ دیکھیں کچھ دیر قبل عمر سعد نے اعلان کیا ہے کہ 4000 تیر بردار جو ہیں وہ تیر اندازی کریں۔ کوئی تیر امام کی پیشانی میں لگا ہے، کوئی تیر امام کی گردن میں لگا ہے، مقتل کہتا ہے۔ پھر ایک شخی نے پتھر مارا جو امام کی پیشانی پر آ کر، اب میں کہوں گا اسی زخم میں آ کر لگا جس میں تیر کا زخم پہلے سے تھا۔ خون بہہ رہا ہے، امام چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے دامن سے پہنچیں، ایسے میں ایک شخی پتھر مارتا ہے جو امام کے دندان مبارک، اور پھر وہ حرملہ کا اعتراف اگر آپ کو یاد ہو جو مختار کے حضور اس نے کیا تھا، اس نے کہا آخری وقت جب حسین زینے ذوالجناح پر زخموں کی شدت سے کبھی ادھر جھکتے تھے کبھی ادھر جھکتے تھے، اس عالم میں نے ایک تیر، 3 رخ والا ایک تیر چلایا تھا جو سینے میں پیوست ہوا اور پشت سے باہر آ گیا۔ چاہ رہے تھے کہ اس کو باہر نکالیں، لیکن آگے سے نکالنا ممکن نہیں تھا، پیچھے سے کھینچ کر امام مظلوم نے نکالا تھا۔ یہ سب ہو چکا عزیزان گرامی۔ اب وہ وقت ہے کہ جب قاتل آ کر سینہ مبارک حسین ابن علی پر سوار ہوا۔ وہاں خوارزمی لکھتا ہے کہ ادھر قاتل سوار ہوا ہے اور اس عالم میں حسین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، اور مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ ایک سوال۔ دوسرا کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، کیا تو جانتا ہے کہ میں کون؟ بس عزیزان گرامی، چہرے کا درخشاں ہونا، چہرے کا نورانی ہونا، مسکرانا، یہ کن چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ سیدہ زینب کا کہنا کہ ما رأیت الا جمیلا،
میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. کس چیز کی طرف اشارہ ہے, کیا ہے معاملہ سارا؟ تو اس مقدمے کے ساتھ اگر بحث کو آگے بڑھائیں گے, دیکھیں لشکر تو کم ہوئے جا رہا ہے, جیسے جیسے سپاہی مولا کے شہید ہو رہے ہیں لشکر کم ہوئے جا رہا ہے, لشکر ختم ہو رہا ہے, تو چہرہ روشن تر کیوں ہو رہا ہے؟ سوال اب سارا جو پرابلمٹائزیشن ہے سارے معاملے کی وہی ہے کہ اگر لشکر کم ہوئے جا رہا ہے تو چہرہ روشن تر کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کبھی دیکھیں اہل دنیا کو, دنیا داروں کو, جیسے جیسے موت قریب آنے لگتی ہے چڑچڑے ہونے لگتے ہیں, ان کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہزاروں خواہشات ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں, کتنی لمبی لمبی امیدیں جو پوری نہیں ہو سکیں. ایک دامن دنیا کی لذتوں سے بندھا ہوا ایسا ہے کہ وہ ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ دنیا دار لوگ آخری وقت میں جب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دشمن کا سامنا کہ زیادہ سے زیادہ لشکر ہو جائے, زیادہ سے زیادہ نصرت ہو جائے, وہ شب عاشور بیعت اٹھا لیتے, تم لوگ بھی چلے جاؤ. جو مٹھی بھر سپاہی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ بھی جا سکتے ہیں. معاملہ کیا ہے سارا حسین ابن علی کا؟ تو یہ آج زاویہ عرفانی سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بزرگان نے کیا کن رازوں سے پردہ ہٹایا ہے. تو یہ اب یہ تو ہمیں ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے کا روشن تر ہونا یہ بتلا رہا ہے, مسکراہٹ کا آنا یہ بتلا رہا ہے اس مصیبت کی انتہا پر کہ میں اپنے مقصد سے قریب ہوتا جا رہا ہوں, میں اپنی کامیابی سے قریب ہوتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کامیابی کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے کہ کامیابی کیا ہے. تو سب سے پہلے دنیا کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کم از کم جنگ میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بھائی جس کا لشکر باقی رہ جائے وہ جیت گیا, یہی ہے نا. اور جو جس کا لشکر ختم ہو جائے وہ, اور یہی ان کے ذہنوں میں بھی تھا, اور اسی لیے وہ خوشیاں بھی منا رہے تھے. وہیں جو جشن شروع ہوا ہے اسرے عاشور سے, میدان کربلا میں ڈھول تبل جو روایات تھیں وہ باقی تھیں. کوفہ بھی اسی لیے سجا ہوا تھا, گلیاں اسی لیے سجی ہوئی تھیں کہ جشن شہنشاہیت یزید تھا, کہ اب یزید کے راستے میں جو آخری رکاوٹ تھی پنجے تن میں سے اس کو ہم نے دور کر دیا. ظاہر ہے ان کے معاملے کا یہی ہے. شام میں جو اس نے سفیروں کو بلایا ہوا ہے دربار میں, اپنی شان و شوکت کا جو ہے وہ شو کر رہا ہے نا, پاور شو کر رہا ہے کہ دیکھو آج بنی امیہ کی حکومت وہاں پر آ گئی کہ اب یہ قائم ہو جائے گی, اس کی بادشاہت ہماری قائم ہو گئی. اہل بیت کا قصہ ہم نے نعوذ باللہ تمام کر دیا, یہی سمجھ رہا تھا وہ. حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں. ایک کربلا وہ ہے جو مسلط کی گئی, ایک زاویہ وہ ہے دیکھنے کا کہ اس میں صرف چہرہ مظلومیت کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ امام مظلوم تھے, یزید ظالم تھا. ایک چہرہ یہ ہے کہ حسین خلیفۃ اللہ ہے, اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کے خلیفہ کے ساتھ جب کوئی کچھ کرنا چاہے اس طرح کا تو وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے, اور اس کا تصرف کیا ہے. بھائی جس کے تصرف میں پوری کائنات ہے, تصرف تکوینی تو خلیفۃ اللہ کا ہے نا. کل آپ دیکھ رہے تھے کہ مولا علی نے کہا کہ اگر میں اجازت نہ دوں تو کسی ملک میں یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ ذرہ برابر حرکت کر سکے. یہ خلیفۃ اللہ کا تکوینی اختیار ہے کہ عالم کائنات میں وہ تصرف اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تصرف کیا ہے سارے واقعے کے اندر, یہ دیکھنا ہے آج ہمیں کہ امام حسین کا اختیار کیا تھا اس سارے واقعے میں, امام کا جو ریاکشن ہے وہ کیا ہے سارے واقعے کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس نے اپنے تئیں ایک چال چلی, لیکن واللہ خیر الماکرین کیا ہے, واللہ خیر الماکرین کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پیمانہ کیا ہے کامیابی کا حجت خدا کے لیے, خدا کے خلیفہ کے لیے کیا ہے کامیابی کا پیمانہ؟ ہم مثال بارہا عرض کی, نوح علیہ السلام کی مثال کہ کتنے سال کی تبلیغ ہے, ٹھیک ہے تقریباً چلیں راؤنڈ آف آپ کر لیں 1000 سال کی تبلیغ, کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ میکسیمم جو روایت ہے, میرے بزرگ نے پچھلی دفعہ 50 جیسے 70 80 کہا, میکسیمم روایت یہی ہے 80 80 کی روایت. 1000 ایئرس کی تبلیغ, رزلٹ کیا ہے؟ 80 آدمی. کیا بنا ایوریج, کیا بنا؟ ٹھیک ہے نا, لیکن ہر 10 سال کی تبلیغ میں شاید ایک آدمی سے بھی کم ایوریج رزلٹ. یہی ہے نا ایوریج. کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کیوں کامیاب ہے یہ ہے سوال. کیوں آپ نے کہا کہ بھئی وہ کامیاب ہے, نو کامیاب ہے, کیوں؟
कैपिटलिस्ट, किसी कैपिटलिस्ट से पूछें आज आप रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या रहा, आप 1000 ईयर्स इन्वेस्ट किए, इतनी मुश्किलें परेशानियां उठाएं, रिजल्ट ये है। ठीक है ना। वो जो कह रहे थे मुफ्ती साहब कि अगर शियों के अकीदे को सही मान लिया जाए, इसका मतलब ये रहेगा कि अक्सरियत गुमराह हो गई रसूल अल्लाह के बाद, तो नाउज़ुबिल्लाह रसूल नाकाम हो गए। अगर मान लिया जाए कि अक्सरियत गुमराह है, समझ रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं रिटर्न और इन्वेस्टमेंट से, तो अल्लाह के मामले में, नबियों के मामले में शिकस्त और फतह का पैमाना क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम कितने हवारी हैं आखिर में, और उनमें भी बेवफा, जिन्होंने मुखबरी की वो बेवफा ही थे ना भाई। आखिर में सलीब है, कामयाब है या नाकाम है, ये सारे पहलू हैं भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्लियर है आपको, फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके बाद किंग बन के बैठ गए, हुकूमत नज़र आ रही है, आप कहेंगे कामयाब है, ये तो आसान है कामयाबी जांच लेना, ये तो दुनियावी नज़र से भी कामयाब हो गए ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या और अगर हम देखें मूसा अलैहिस्सलाम का क्लियर है, फ़िरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया, आपकी गवर्नमेंट बन गई, आप फिर कहें यार ये तो कामयाबी समझ में आ रही है, ये तो बनु उमय्या भी कह देगा कि कामयाब थे। ये कैसी कामयाबी है कि ईसा सलीब पे जाके भी कामयाब, क्या बात है, क्या बात है। इसको कैसे आदमी वो करेगा, ठीक है, कैसे समझे इसको। तो सारा जो मुकदमा है वो यही। अब पहली बात तो ये है कि खलीफतुल्लाह अपने वज़ाइफ से आगाह होता है या नहीं होता। जो उसका मिशन अल्लाह की तरफ से उसका वजीफ़ा है, उसका असाइनमेंट है, उसमें कामयाब, उससे आगाह है या नहीं है। अभी आपने मिसाल देखी मास्टर में कि शहद की मक्खी अपने वजीफ़े से आगाह है, अल्लाह ने रख दिया उसके अंदर, तुझे क्या करना। तो अल्लाह के खलीफा को नहीं पता कि उसको क्या उसका असाइनमेंट है, किस तरह के हालात में। शहद की मक्खी जानती है, क्या बात है, ठीक है, खलीफतुल्लाह को नहीं पता। अच्छा, शैतान को पता है मेरा वजीफ़ा क्या है, गुमराह करना, क्या बात है, क्या। लेकिन खलीफतुल्लाह को नहीं पता। नहीं, खलीफतुल्लाह वो मकाम है कि जो देखें कनेक्टेड है, वो जानता है कि किस वक्त उसको क्या अमल अंजाम देना है, वरना वो खलीफा ही क्या, जिसको पता ही ना उसे क्या करना है। और जो गलती का जहाँ इम्कान पाया जाए, तो हमारे यहाँ ये नहीं है अज़ीज़ान किराम, दोस्त कायल हो जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह सरकार से गलती भी हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ भी थी, हमारे यहाँ नहीं है ये। खलीफतुल्लाह यानी परवरदिगार कह रहा है कि इसका अमल गोया मेरा अमल है, इसका कौल मेरा अमल, मेरा कौल है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, बिलाखिर तमाम खलीफा जो अल्लाह के हैं वो नूर हैं, नूर में शिद्दत और ज़ाफ़ है, वो अपनी जगह पे, मरातिब अपनी जगह पे हैं। लेकिन वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यानी हमने आदम को अस्मा, तमाम अस्मा तालीम किए, वो तमाम अस्मा तमाम खुलफा के पास है, तमाम अंबिया के पास है, ठीक है। शिद्दत और ज़ाफ़, नूर 20 वाट का भी बल्ब नूर है सारी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, 2000 वाट्स का भी अगर हो तो वो भी नूर है। अब क्योंकि ये मुकदमा साजी होनी है आगे माश्ता में, जो बहस आएगी इरफानी, उसमें आपके ये नुकात काम आएंगे। वो भी नूर है, वो भी नूर है, तो उसको अपना वजीफ़ा मालूम है, उसके वजीफ़े की अगर वो अंजाम दही में कामयाब हो जाए तो वो कामयाब है। उसका सक्सेस रेट दुनिया डिफाइन नहीं करेगी, नंबर ऑफ फॉलोअर्स डिफाइन नहीं करेंगे, हुकूमत मिली या नहीं मिली डिफाइन नहीं करेगा। इसीलिए सजदे में ज़र्ब लगी है, ज़र्ब लगी है, नाउज़ुबिल्लाह। मौला दुश्मन क्या समझ रहा है, मैंने किस्सा तमाम कर दिया, वो कह रहा है रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मदद, तो ये मंजिल कमाल खलीफतुल्लाह की ये है कि वो जानता था एक एक वादा मेरा पूरा हो चुका है, मेरा मिशन पूरा हो गया। आखिरी ये हद तक अली उस वक्त क्या करोगे जब इसी माह मुबारक में तुम्हें शहीद किया जाएगा। या रसूलुल्लाह जाए शुक्र है, वो तो शहादत, सारे वादे निभा दिए। दुश्मन समझ रहा है मैंने किस्सा अली का तमाम कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह मैं कामयाब हुआ। अली कह रहा है रब्बे काबा की कसम अली कामयाब है। ठीक है ना। अब ये नुक्ता तो समझ में आ गया हमारे कि अली कामयाब है। अच्छा, अली की ज़िंदगी के अंदर चले जाएं, ये तो आखिरी एंड बता दिया ना अली ने, ज़िंदगी के अंदर चले जाएं, फ़तह नज़र आ रही है सबको, जंगों में कामयाबी आश्कार है। अली कामयाब है, हाँ भी कामयाब, बदर में कामयाब है, उहद में कामयाब है, खैबर में, खंदक में कामयाब है, कामयाब है। जब गले में रस्सी बांध कर ले जाया जा रहा है तब कामयाब है या नहीं है? क्यों कामयाब है? क्योंकि आज उसका वजीफ़ा यही है। क्या बात है, क्या बात। ठीक है ना। कल वजीफ़ा ये था कि
پورے عرب سے علی اگر ٹکرانا ہو تو اکیلے کھڑے رہنا، اکیلے کھڑا ہوا علی، وہ بھی کامیاب۔ آج وظیفہ یہ ہے کہ علی گلے میں رسی بندھوانی پڑے تو بندھوا لیں، وہ کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے نا عزیزان کرام؟ وہ یہودی جس نے گلے میں رسی دیکھ کے کلمہ پڑھا، اس نے یہی کہا کہ میں نے اس کو خیبر میں دیکھا ہے۔ آج اگر رسی بندھوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے اپنے رب سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مذاق نہیں ہے یہ مقامات۔ سبحان اللہ۔ یہ ہستیاں اپنے وظائف سے آگاہ ہیں، چاہے فاطمہ زہرا ہوں سلام اللہ علیہ، اللہم صل عجل فرجہم، اس کا وظیفہ مقدمہ کرنا تھا، جیتنا اس کا ہدف نہیں تھا، یا اس کا وظیفہ دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ میرا امام یہ نہیں ہے۔ یہ مقدمہ کر کے اس نے بتلا دیا میں اس کے فعل سے راضی نہیں ہوں، یہ امام میرا نہیں ہے۔ اب دنیا ڈھونڈتی رہے فاطمہ کا امام کون تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے محشر تک ہدایت کا در کھول کے چلی گئی۔ آنا ہے کسی کو، سیدتی نساء العالمین کا امام کون تھا۔ اسی طرح تمام تر مصیبتیں اٹھا کے دنیا سے جا کے فاطمہ کامیاب، کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں، لیکن کامیابی کا ذرا پیمانہ ہمیں سمجھ میں آتا رہے کہ یہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیگا محمد علی محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم فرجہم۔ اب وہ قول جو میں کل کہہ رہا تھا، مولا نے حقائق سے پردہ مختلف زاویوں سے ہٹاتے ہیں، لوگوں کے آئی کیو کے حساب سے، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سمجھ بوجھ کے حساب سے، ان کی عقل کے حساب سے۔ معصوم کا قول ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت ایک ہے، کسی کے سامنے کوئی گوشہ، کسی کے سامنے کوئی گوشہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا ہمیں قاعدہ بنیادی طور پر۔ اب مولا نکل رہے ہیں گھر سے، مشورے دے رہے ہیں لوگ آ کے، ہم نے دیکھا کسی سے مولا کچھ سمجھا رہے ہیں، کسی سے کچھ جواب دے رہے ہیں، کسی سے کچھ۔ سب جواب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ حقیقت جزوی ہے۔ وہ آدمی جو آ کے امام کو، میں کہہ رہا تھا کل بھی کہ وہ آدمی جو آ کے امام کو مشورہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ امام اللہ کا خلیفہ ہے جو اللہ سے مرتبط ہے، اپنے وظیفہ الہی پر عمل کر رہا ہے، نہیں مانتا نا وہ، سیدھی بات ہے، چاہے نزدیک ترین لوگ ہوں جنہوں نے آ کے مشورے دیے اور اپنے کنسرن ایکسپریس۔ اچھا، ساتھ نہ جانا بتلا رہا ہے کہ پیروی کو بھی واجب نہیں سمجھتا، بھئی یہی ہے نا، عذر شرعی اور وہ معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جنرل معاشرہ حسین ابن علی کے ساتھ اگر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کی پیروی کو واجب نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں ایک بہتر آدمی ہے مولا، نعوذ باللہ۔ یہی ہے نا بھائی معیار، کہ بھائی فرض یہ نواز رسول ہیں، وہ بھی قرابت داری کی وجہ سے، انہوں نے آغوش میں پرورش پائی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کھیلا ہے، سرکار ہم نے دیکھا، جو اصحاب تھے انہوں نے تو دیکھا، اس سے زیادہ کیا ہے اس کا عقیدہ؟ مقام خلافت الہی پر اس کا عقیدہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، پھر حسین کو مشورے نہیں دے رہے ہوتے لوگ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے اگر خواتین اور بچوں کو چھوڑ جائیں، اور کہہ رہے نہیں خواتین اور بچوں کے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے۔ تو اب ہم نے کل دیکھا تھا کہ اللہ چاہتا ہے اسیر دیکھے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی یزید مجبور ہے کہ وہ ظلم و ستم کرے، یہ بیویاں ہوں وہاں پر، تو یزید کو بھی کلین چٹ دے دیتے ہیں وہ، اسی بہانے کہ وہ تو مجبور تھا، اللہ نے چاہا، یہ خود آپ کے امام نے فرمایا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہتا ہے سے کیا مراد ہے؟ اس وقت معاشرہ جہاں کھڑا ہوا ہے، اس دین کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ میں اپنا خون بہا دوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو خواب غفلت میں بنو امیہ کے اسلام سے راضی معاشرہ ہے، اس راضی معاشرے کو، ان کی روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ میں اپنا خون بہا دوں۔ میرا خون بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میرا نقطہ نظر واضح ہو، میری آئیڈیالوجی واضح ہو کہ میں نے کیوں یہ خون بہایا۔ اس میسج کو پھیلانے کے لیے یہ عورتیں اور بچے ضروری ہیں، بس اللہ چاہتا ہے یہ عورتیں بچے میرے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں کتنے مقدمات کے بعد بات واضح ہوتی ہے کہ مولا نے جو ہے وہ کیا کیا کلمات چھوڑ دیے۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ جہاں بھی دیکھیں امام صادق علیہ السلام کا ہم دیکھ رہے تھے روایت، اللہم صلی اللہ علیہ فرجوں، امام صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والے سے جب وہ آیا، بنو امیہ کمزور ہو رہے ہیں، آ کے کیا کہتا ہے وہ کہ مولا خروج کریں، اب تو موقع سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا۔ انہوں نے کہا وقت نہیں آیا ابھی۔ پھر جب اس کو لے کر گئے اپنے ساتھ اور اس نے وہ گلہ دیکھا ہے جہاں جانور چل رہے تھے، تو مولا نے کہا ان جانوروں کی تعداد کے برابر بھی اگر میرے اصحاب ہوتے تو میں کھڑا ہو جاتا، یعنی اصحاب واقعی با وفا کتنے تھے وہ؟ 17 کھڑا ہو جاتا، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں وہ نہیں ہوں جو خانے نشین رہے جس کے پاس کھڑے ہونے والے مل جائے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی،
سوائے اپنے اہل بیت کے کسی کو نہیں پایا میں نے. تو وظیفہ یہی ہے کہ پھر خانہ نشین ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات عزیزان کرنے کہ باطل سے ٹکرانے کے لیے اگر وہ لشکر جو درکار ہے وہ نہیں ہے تو امام خانہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا, خانہ نشینی یہ بنیادی طور پر اوور آل اصول یہی ہے تمام جزیات کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب مولا کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں جو بنو امیہ نے بنائی ہے فضا, اس میں کتنے اصحاب مل جائیں گے مجھے اس طرح سے کہ جو قاعدہ ہے جیتنے کا, اس کی حکومت کو گرانے کا. مولا علی کو جیسے ہی وہ فرصت ملی فوراً چلے امیر شام سے ٹکرانے, کیونکہ اب ظاہری طور پر زمین ہموار ہو گیا نا کہ اتنے اصحاب ہیں کہ اب آپ اس کی فوج سے ٹکر لے کر اس کو توڑ سکتے ہیں. صحیح ہے, تو ابھی تک قاعدہ یہی تھا, ٹکرا کر ہرایا جاتا تھا نا. کربلا میں اب معاملہ یہ ہو گیا کہ مولا نے کہا اچھا شہید تو ہونا ہے. کیوں؟ بین السلی و ذلہ, دو اس نے میرے سامنے راستہ اب نہیں رکھا, آپشن دو ہی ہیں کہ یا میں بیعت کر لوں یا سر دے دوں. بیعت تو میں نہیں کروں گا. صحیح ہے نا, مجھ جیسا اس جیسے کی. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں, وہ شیطان کا خلیفہ ہے. اللہ کا خلیفہ جس کا کام ہدایت کرنا ہے وہ کبھی بھی ایسے خلیفہ کی بیعت نہیں کر سکتا جس کا مشن بشریت کی نابودی ہے, تباہی اور بربادی. کیسے کر لے گا؟ مجھ جیسا کوئی بھی خلیفہ الہی کبھی بھی شیطان کے خلیفہ کی بیعت نہیں کرے گا. اصول دے دیا مولا. صحیح ہے نا, نہیں ہو سکتی بیعت. تو اب کیا ہوگا؟ شہادت ہوگی. خون تو دینا ہے مجھے, خون دینا ہے, یعنی شہادت یقینی ہے. اب یہ عجیب مرحلہ فکر ہے کہ تھوڑا سا کھولیں گے ونڈو پر کامران بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم فرج تو مرحلہ فکر اب یہ ہے کہ یہ بات تو ہے نہیں کہ آپ نے شہادت دینی ہے, نہیں دینی ہے. شہادت یقینی ہے, لیکن میں اپنی شہادت کو مینیج کروں گا. یہ بہت عجیب ہے اس کہانی کے اندر کہ ایک ایسی حکمت عملی حسین ابن علی کی جس میں شہادت اس کا صرف ایک جزو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہادت ایک جزو ہے اس کا خالی. اس کے بعد کی بھی حکمت عملی ہے. خواتین بچے اسی لیے ساتھ ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شہادت سے پہلے کیا ہونا ہے اس کی پوری حکمت عملی. شہادت ہوگی کیسے دینی ہے شہادت, اس کی پوری حکمت عملی. شہادت کے بعد کیا ہوگا اس کی پوری حکمت عملی. یعنی شہید تو ہونا ہی ہے, لیکن اپنی مرضی سے شہید ہوں گا, اپنے انداز سے شہید ہوں گا. کہاں شہید ہونا اس کا فیصلہ میں کروں. دیکھیں اس نے کہا تھا کہ مروان کیسا کہنا چاہیے اس کو, کہ اس کو معلوم تھا کہ اس نے کہا جب اس نے ولید نے بلایا بیعت کے لیے, اس نے کہا آج اگر یہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ تیرے ابھی. تو ان کا بالآخر بنو امیہ کا مشن یہی تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے حسین ابن علی کو راستے سے ہٹا دیا جائے. جیسے بیعت کا انکار ہو گیا, اب کلیئر کہ مولا بیعت نہیں کر, مدینہ چھوڑنا یعنی کہ بیعت سے انکار کلیئر ہو گیا نا. ایز سون ایز پاسبل اب وہ چاہتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے. لیکن مولا نے اپنی ٹارگٹ کلنگ کے منصوبے کو جنگ میں تبدیل کیا. دیکھ رہے ہیں آپ تصرف کیا ہے. پہلی چیز یہ کہ ٹارگٹ کلنگ کو جنگ میں تبدیل کیا. گلی کوچے میں شہید نہیں ہوگا حسین. کیوں؟ گلی کوچے میں شہید تو ہو جاؤں گا, میرا مقصد واضح نہیں ہوگا. بنی امیہ کے چہرے سے جو منافقت کی نقاب کھینچنی ہے وہ ایسے نہیں کھینچے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, منافقت شکن حسین جو ہے وہ اپنے مقصد میں ایسے کامیاب نہیں ہوگا. خون تو دینا ہی ہے, جتنی مظلومیت کے ساتھ ہوگا اتنا ان کا سچ آشکار ہوگا کہ کون ہے. سبحان اللہ کے. ٹھیک ہے نا, اتنا ہی ان کا ظلم آشکار ہوگا, ان کی منافقت آشکار ہوگی. تو ایسے تو میں شہید نہیں ہوں گا. کیا کام کیا؟ ابھی رجب کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, آپ 28 رجب کو چلیں نا. کہاں چلے؟ مکہ چلے. تیاری کیا ہے مولا کی؟ مکہ وہ زیارت گاہ ہے خانہ کعبہ کہ جہاں دنیا بھر سے لوگوں کو آنا ہے زیارت کے. زمانے جاہلیت سے آتے تھے, آپ نے پڑھ لی نا اب تو ہسٹری. زمانے جاہلیت سے وہ اب پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہاں پر آئے گا. اپنے پیغام کو نشر کرنے کے لیے, اپنی شہادت کو آشکار کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی ہے کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان. کہ جہاں حج کا موسم آئے گا وہیں حسین ابن علی کو اس وقت موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ حادثہ اور اتفاق ہے کہ مولا حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں؟ دیکھیں
روح جیسے میں کہہ رہا ہوں اپنی کیمپین جتنی وسیع ہو سکتی تھی، اپنی شہادت جتنی آشکار ہو سکتی تھی، اپنا پیغام جتنا آشکار ہو سکتا تھا، مولانا نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اب کیا کیا؟ 8 ذی الحجہ کو حاجی سب جمع ہو چکے، جس کو حج کرنا ہے، حج اپنی پیک پر کھڑا ہوا ہے، وہاں سے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی جائے گا۔ دیکھیں چونکانے کا اور روحوں کو جھنجھوڑنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں اللہ اکبر، حسین ابن علی جیسی حج کو چھوڑ کر جا رہی ہے، تو پوچھیں تو کہ کیا معاملہ ہے، کیوں جا رہے ہیں، کیوں تو کرے سوال۔ نہیں، زندگی نارمل گزر رہی ہے، حج نارمل ہوتا رہے گا، وہ چلے جائیں گے اس طرح۔ مولانا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں، حجت تمام کرنی ہے۔ خط بھیج رہے ہیں ادھر ادھر ہر جگہ، خط بھیج رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں جہاں حج اپنی پیک پر کھڑا ہے وہاں اعلان کر دیا کہ چلو حج کو چھوڑ کر جائیں گے ہم اسی طرح۔ ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو تشہیر ہے، جتنی تشہیر ہو سکتی تھی۔ اسی طرح راستے بھر کربلا پہنچنے تک جتنی تشہیر اپنے پیغام کی ہو سکتی ہے اتنی تشہیر۔ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ مولا میں آپ کے اربوں چاہنے والوں میں ایک ذرہ ناچیز گناہ گار، میری آپ کی نظر مجھ پہ کہاں پڑے گی؟ لیکن خلیفۃ اللہ کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک انسان ضروری ہے، ایک انسان کی اہمیت ہے، شاید یہ ہدایت پا جائے۔ وہ زہیر جو بھاگتے پھر رہے ہیں اس کے پاس پہنچ گئے، مولا پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آؤ بھائی، کہاں جا رہے ہو، تو میرا زہیر ہے، ٹھیک ہے نا، میں ہوں وہاں بھی لشکر یزید بھی ہوں، اس پر بھی نگاہ ہے کہ وہ وہاں ایک انسان امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ سیدھی بات یہ، زہیر کے آنے سے مولا کو کیا فتح میں بدل جانی تھی وہ جو جنگ ہونی تھی، یا حر کے توبہ قبول کرنے سے کیا جنگ فتح میں تبدیل ہو جاتی؟ نہیں ہو جاتی۔ بارہ کہا کہ مولا کہہ سکتے تھے، تمہاری وجہ سے ساری مصیبت کھڑی ہوئی، جس میں تم نے راستہ روکا سب سے پہلے آ کے، ہم معاشرے میں گرے، تم اسٹارٹ تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے، آج آ رہے ہو معافی مانگنے، تمہاری معافی ہمارے کس فائدے کی؟ مگر وہی ریٹرن آن انویسٹمنٹ والی نگاہ نہیں ہوتی خلیفۃ اللہ کی۔ میرا مقصد ہدایت کرنا ہے، کہ انسان آمادہ ہے کہ ہدایت پا جائے، اس کو گلے سے لگا لیتے، اس کو گلے سے لگا لیتے اپنا، ٹھیک ہے، اس کو گلے سے لگا لیا۔ تو یہ اختیار ہے حسین ابن علی کا کہ پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ شہادت کو اختیار کیا۔ اور اب بحث کیونکہ 40 کی ہے ظاہر، تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ زینب شریکت الحسین۔ کل ہم کہہ رہے تھے کہ اگر مادر موسیٰ کو پروردگار کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، میں نے موسیٰ کی والدہ پر پورا پروگرام الہام کر دیا، وحی کر دی کہ اس بچے کو کیسے بچانا ہے، اسے دودھ پلائیے، اسے باکس میں ڈالیں، اسے پانی میں بہائیے، واپس پلٹا دوں گا، پورا پلان بتا دیا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر خلیفۃ اللہ کو بچانا ہو تو پروردگار مستور پر الہام کر دیا کرتا ہے، بیویوں پر الہام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کہ کیا منزل کمال ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہاں حسین ابن علی کو بچانا ہے، اس کی قربانی کو بچانا ہے، یعنی حسین کو بچانا ہے، وہ قربانی جس پہ دین کا دار و مدار ہے پورا۔ اب اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے، اگر آج یزید کامیاب ہو گیا تو بس پھر اسلام، مولانا نے کہا تھا نا فاتحہ پڑھ لو اسلام کی، اگر اس جیسا حاکم ہے تو کیا وہ بیوی اپنا وظیفہ نہیں سمجھ رہی تھی؟ ہم تو خلیفۃ اللہ کی بات کر رہے تھے۔ زینب کو معلوم ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے اس حال میں، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، فیملی کو چھوڑ کے، ہم ایک بہن کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں خالی، ایک مرتبہ ایک ایسی بیوی کی نظر سے دیکھیں جو اپنے زمانے کے امام کے بارے میں اس کا کیا وظیفہ ہے اس کو نبھا رہی ہے۔ خلیفۃ اللہ کی پیروکار کی نظر سے کبھی زینب کبریٰ کو ہم دیکھیں کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، جو امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ آپ انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ ہے، پھوپھی اماں۔ پھر وہی جو بازار کوفہ میں خطبہ ختم ہوا ہے، لوگوں نے گریہ ازاری شروع کی ہے، سید سجاد کہہ رہے ہیں آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، یعنی آپ نے ڈائریکٹ خدا سے علم لیا ہے، مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ وہ جو جناب خضر کے لیے پروردگار نے کہا تھا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم عطا کیا اپنی طرف سے، اور کیا علم کی حضرت موسیٰ بھی حیران تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے،
پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا. تو امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ علم لدنی، خدا کی طرف سے آپ کے پاس ڈائریکٹ علم ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے پڑھانے والا. کیا مقام ہے اس بی بی کا؟ 100% جس طرح فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، زینب بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. 100% شک نہ کیجیے، بالکل بھی شک کی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اگر نہ ہوتی زینب تو کربلا میں رہ جاتی. بہرحال عزیزان گرامی، 40 یعنی حسین کی وہ جو کامیابی تھی کہ اپنے خون سے، اپنی مظلومیت سے، بنی امیہ کے چہرے سے منافقت کا نقاب الٹے، حسین ابن علی اس میں 100% کامیاب. اور یہ دربار شام میں زینب کے خطبوں سے عیاں ہوا کہ اصل میں فتح کس کی ہوئی. اس وقت یزید نے اندازہ کیا کہ حسین نے مجھے پھنسا دیا. میں سمجھ رہا تھا کہ میں غالب آ گیا، لیکن حسین نے اپنی مظلومیت سے مجھے شکست دے دی. اور یہ حسین کا آخری حملہ تھا جو زینب کے خطبے کی شکل میں اس نے دربار میں کیا. واقعی یہ منزلیں آسان نہیں تھیں. ایک مرتبہ امام کے صحابی نعمان ابن منظر، طویل روایت آپ نے سن رکھی ہے، صرف کچھ گوشوں سے اس کے کوشش کروں کہ جو ہے ہم دیکھیں کہ مولا نے کیا فرمایا. آپ نے سن رکھا کہ جب کوئی سید سجاد سے پوچھا کرتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں، تو مولا فرماتے تھے الشام الشام الشام، ارے شام سے امان. بس ایک مرتبہ نعمان نے یہی سوال مولا سے کیا تو مولا نے فرمایا نعمان، کربلا سے لے کر شام تک جو مصیبتیں ہم پر پڑی ہیں اس میں سب سے زیادہ کٹھن مصیبت ہمارے لیے شام کی مصیبت تھی، سب سے زیادہ بڑی. اب کچھ مصیبتیں مولا نے گنوانی شروع کی. مولا نے کہا کہ شام کے شہروں کے اطراف میں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے تھے، پھر ایسا کیا کرتے تھے کہ نیزوں کی انیاں ہمارے اسیروں کے اور ہمارے بچوں کے چبھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد خوشی منایا کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ سید سجاد کہنے لگے کہ ظالموں نے سروں کو اس طرح سے رکھا تھا کہ میرے بابا اور میرے چچا کے سروں کو میری پھپھیوں کے کجاووں کے سامنے رکھا کرتے تھے، میرے بھائی علی اکبر اور قاسم کے سروں کو میری بہنوں کے کجاووں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. بس میں کیا بتاؤں کہ میری مصیبت کا عالم